السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم ناز کرائم واچ کے پروگرام میں۔ آج ایک فیملی ایسے موجود ہے جن کے آپس میں جھگڑے، بہن بھائیوں کے جھگڑے، بھائی بہن کو دھمکی دے رہا ہے، ماں اپنی بیٹی کو دھمکی دے رہی ہے۔ آج ایسی ہی فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے، شازیہ اس ٹائم ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی؟ جی ٹھیک ہوں، شکریہ۔ اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئی، آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا بھائی آپ کو دھمکیاں دے رہا ہے، آپ کی ماں آپ کو برا کہتی ہیں، گالیاں نکالتی ہیں۔ آپ کا بھائی کیا کرتا ہے اور آپ کے ساتھ وہ بدتمیزی یا گالیاں کیوں نکالتا ہے؟ آپ کو تھریٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس بات کی سمجھ مجھے خود بھی نہیں آئی ہے۔ میں نے بہت عرصے تک اس چیز کو چیک کیا، محسوس کیا کہ بات بات پر، ذرا سی بات کے اوپر ریکارڈنگیں سینڈ کر دینا پورے برادری کے اندر، خاندان کے اندر۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ابھی وقت ایسا ہوا ہے کہ اب وہ برداشت سے باہر ہو گیا۔ ابھی 2 مہینے پہلے میری والدہ میرے پاس آئیں، میرا بھائی عامر صدیقی میرے پاس آیا، میرا بھائی عمران کی فیملی، بچے سب آئے۔ 2 مہینے میں نے جان توڑ ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ آج کے مہنگائی کے دور میں نے ان کو سحرگاہیں ہوٹلیں، تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ یہ بہن کے گھر سے گئے ہیں اور کوئی تکلیف ہوئی ہے۔ میں نے قرضہ لیا، اپنے تنخواہ جو بھی تھا کم سے کم 1.5 لاکھ روپیہ میرا تمام ان 2 مہینے میں، 2.5 مہینے میں خرچ ہوئے۔ میں نے کوئی پرواہ نہیں کری، لیکن ان لوگوں نے میری محبت کا صلہ یہ لیا کہ میری بیٹی کا رشتہ مانگا، میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے مجھے اتنا ذلیل کر دیا کہ میرا مذہب نہیں چھوڑا۔ یہ تو چلیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی آپ کے پاس آئی، آپ نے ان کی خدمت کی، آپ مطلب جو بیٹی کا فرض تھا آپ نے نبھایا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ یہ جو آپ کے بھائی کے ساتھ جو سلسلہ ہے، جو آپ لوگوں کی لڑائی ہے آپس میں، یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ آپ کہاں سے، آپ ابھی کہاں کے رہنے والے ہو؟ ابھی کہاں پہ رہتے ہو آپ؟ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں، G7 میں۔ جی۔ تو پیچھے گاؤں آپ کا کون سا ہے؟ بھاول نگر ہے۔ بھاول نگر ہے، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ بھائی جو سا آپ کا، یہ کیا کرتا ہے اور کس جگہ پہ رہتا ہے؟ یہ عامر صدیقی ہے، یہ فیصل آباد میں رہتا ہے اور یہ رائل چیلنج میں ہے۔ رائل نیوز میں ہے؟ جی رائل نیوز میں اچھا، ہے، لیکن ایسے کیا ہے وہاں پہ؟ نہیں پتا، کبھی کچھ بتا دیتا ہے اپنے آپ کو، کچھ بتا دیتا ہے، لیکن اگر بنیادی طور پر دیکھا جائے میرا بچپن اس کے ساتھ گزرا ہے۔ اس نے 7ویں کلاس بھی نہیں پڑھی ہوئی ہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے تھے کہ بھائی ہے۔ لیکن اس نے مجھے، جب میں نے رشتہ نہیں دیا، تیرا کوئی تعلق نہیں بنتا تھا کہ تو مجھے پریشان کرے، اس نے مجھے واٹس ایپ اسٹیٹس ایسے ایسے لگائے ہیں، گنڈوں کی تصویریں بھیجی جس میں ایسی ایسی ہیڈ لائن دی کہ سن کے انسان کہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ ایک بھائی کم سے کم بہن کو مردوں کی تصویریں نہیں بھیجتا، اور وہ رائل نیوز میں بندے تھے جن کو میں نے کبھی دیکھا تھا، کبھی بھائی نے مجھے دکھایا تھا۔ لیکن رائل نیوز کہاں پہ؟ فیصل آباد میں یا کون سی جگہ پہ؟ جی فیصل آباد میں یہ رائل نیوز ہے۔ وہاں پر ایک کوئی قاسم نام کے ناظم ہے جو یہ ناجائز کام کرتا ہے، تو وہ اس کی درخواست بھی اٹھوا لیتے ہیں اور اس کو ہر طریقے سے بچاؤ اس کا کرواتے ہیں اور کہتے ہیں تو کام کر اور میں پیچھے ہوں تیرے۔ اس نے یہ ہماری بہنوں کو، اس نے ہماری FIR کٹوائی، ہمیں محسن تھانے میں، وہ سمن آباد کا تھانہ ہے، وہاں پہ اس نے بندے اکٹھے کیے ہوئے تھے۔ رائل چین نیوز کے بڈالہ آیا ہوا تھا، وہ کیوں آیا ہوا تھا؟ جب ہم نے اس کے باس کو بتایا، یہ کہاں کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ فیصل آباد سمن آباد تھانے، جی ہم وہاں میں اس نے بلایا تھا کہ آ جاؤ نا، اور تمہارے پیچھے یہ کیس ہے، وہ کیس ہے۔ جب ہم وہاں گئے ہیں تو وہاں یہ رائل نیوز کا ڈالا تھا۔ ہم نے کہا یہ کس لیے آیا؟ تو رائل نیوز کے وہ رانا تھے، جو انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ دعوت میں نے جانا ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بہنوں کے پیچھے، بوڑھے باپ کے پیچھے یہ ڈالا لے کر آیا ہے۔ تو اتنی زیادہ توہین یہ کرتا ہے، ایسے ایسے کہ میں صحافت چھوڑ دوں گا اگر تجھے جیل نہ پہنچائے، تجھے FIR نہ کٹوائی، تیرے چھکے نہ۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ کیا گناہ ہے؟ کیا غلطی ہے؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں، یہ میرے گھر رہ کر گیا ہے اور ان چینلوں والوں کو لاتا تھا، ان کے سے دعوتیں کھلواتا تھا میرے سے سب کچھ، اور امی کو میں نے رشتہ نہیں دیا اپنے بڑے بھائی عمران صدیقی کے بیٹے کو، تو یہ میرا گناہ ہو گیا۔ پھر انہوں نے اچھا جی ناظرین، آپ نے اس بیوی کی بات سنی کہ رائل نیوز کی بات کی۔ عامر صدیقی ان کا بھائی ہے جو اپنے آپ کو رائل نیوز کا رپورٹر بھی کہتا ہے، اور رائل نیوز کے بیس پہ وہ بدماشی بھی کرتا ہے، بلیک میلنگ بھی کر رہا ہے، اور خاص کر کے اپنی بہن کو اسی چینل کی تھریٹ بھی دیتا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، ایسا بھی کر سکتا ہوں، اٹھوا بھی سکتا ہوں، آپ جدھر بھی جائیں، جہاں کدھر بھی جائیں، جہاں بھی جائیں، آپ میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ رائل نیوز کے جو بھٹو صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو رپورٹنگ نہ دیں جو کہ آپ کے چینل کو بدنام بھی کر رہے ہیں
اور آپ کے چینل کو یوز بھی کر رہے ہیں. اگر آپ کا رپورٹر یہ عامر صدیقی ہے فیصل آباد میں, اس کا نوٹس لیا جائے, اس لیے کہ اسی کی سکی بہن اس ٹائم ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے اور یہ بات عامر کے خلاف اور رائل نیوز کے خلاف بات کر رہی ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس پہ نوٹس لیں تاکہ یہ گھٹیا قسم کے جو جرنلسٹ ہیں, جنہوں نے جرنلزم کو گندا بھی کیا ہوا ہے, بدنام بھی کیا ہوا ہے, وہ کتنا پڑھا ہوا ہے عامر صدیقی, اور پیسے بھی لیتا ہے میرے خیال میں. ٹھیک ہے نا, جی 7ویں کلاس پڑھا ہوا ہے, وہ بھی اس نے امتحان نہیں دیا ہوا. اب یہ دیکھیں گے 7th کلاس اس نے کی بھی ہے یا نہیں بھی کی, اس کو ایک رائل نیوز کا رپورٹر بنایا ہے. ٹھیک ہے نا صاحب, جسٹ پیسے کمانے کے لیے میرے خیال میں پیسے کما کے دیتا ہے بلیک میلنگ کر کے, جس میں ابھی اپنی سکی بہن کو بلیک میل کر رہا ہے, اپنی سکی بہن کو تھریٹ کر رہا ہے, تو پھر ان کو دھمکیاں دے کے پیسے بھی منگواتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ مذہب والی کون سی بات ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی مذہب چینج کیا؟ برادری کے اندر پہلے تو میرے عزت کے بارے میں ریکارڈنگ سینڈ کر کے بھیجتے رہے کہ میں کلبوں میں جاتی ہوں, میں ہوٹلوں میں جاتی ہوں, کیونکہ چاند پہ تھوکنے سے چاند کو فرق نہیں پڑتا. میں نے یہ سنا, میں نے نظر انداز کر دیا. میں نے کہا ان کی عادت ہے اس طرح بولنے کی. لیکن جب برادری سے مجھے یہ کالیں آنا شروع ہوئیں, خاص کر جہاں پہ بچوں کے رشتے تھے وہاں سے, کہ آپ کو اتنی پیسوں کی کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ نے 8 لاکھ روپے لے کر اور یہ وہ, تو میں نے اس پر پھر بھی یقین نہیں کیا. جب میں نے کہا کہ آپ کو یہ کہاں سے پتہ چلا, تو مجھے امی کی ریکارڈنگ ملی جس میں امی. اچھا یہ آپ پہ جو الزام لگایا, آپ کی امی نے بھی لگایا, آپ کے بھائی نے بھی لگایا, 8 لاکھ روپے آپ لے کے آپ نے اپنا مذہب کیا. یہ میری امی لوگوں کو سینڈ کر رہی ہیں اور مخاطب کر رہی ہیں میری خالہ کو, جن کا نام بیبی ہے, صحیح نام رخسانہ ہے, کہ مجھے آج پتہ چلا ہے کہ یہ مرزین ہے, پلیت ہے, ناپاک ہے, اس کے گھر کا کھانا حرام ہے. اور مجھے عمران نے بتایا ہے, یہ وہ عمران بھائی ہے میرا جس کے بیٹے کو میں نے رشتہ نہیں دیا تھا, اور اس نے امی کو جھوٹی کی بات بتائی یا امی نے جھوٹی افواہ پلائی ہے. میرے پاس امی کی آواز کی ریکارڈنگ ہے. مطلب جو آپ کا جو لڑائی کا سلسلہ ہے, جو آپ کو یہ تھریڈ آپ کی امی بھی کر رہی ہے, آپ کا بھائی بھی کر رہا ہے, وہ ایک رشتہ بنتا ہے جی, جو آپ کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا رشتہ آپ نے نہیں دیا تو یہاں سے سلسلہ شروع ہوا. جی یہاں سے. ٹھیک ہے نا, اب آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ سب سے جو مین چیز ہوتی ہے نا, وہ جائیداد ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر جائیداد ہے اور بیٹیاں معصوم ہوتی ہیں تو ماں باپ کو چاہیے ایک تو انصاف کریں. دوسرا, یہ جو واٹس ایپ پہ ریکارڈنگوں کا سلسلہ چلا ہوا ہے نا, اس کو خدا کے لیے بند کر دیں. اس نے ناحق لوگوں کے گھر برباد کر دیے ہیں. اس پر اگر نہیں ہوتا تو ایکشن لیا جائے, کیونکہ میں تو آج گھریلو عورت ہوں, میں کوئی نہ نوکری کرتی نہ کوئی, تو میں حوصلہ کر کے آ گئی ہوں. میرے جیسی کافی بہنیں ہوں گی جن کا گھر برباد ہو گیا ہوگا, وہ خودکشی انہوں نے کر لی ہوگی. میں نے ہمت کری ہے, میں اپنی صفائی دینے کے لیے آ گئی ہوں میدان میں, کہ میں نے مذہب چینج نہیں کیا. صرف میرا گناہ یہ ہے کہ میرا باپ امیر ہے, پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں مانگتے, لیکن پھر بھی ہمارا حق بنتا ہے ہمیں زندگی میں دکھ دینے کے لیے, اور ہمارا مذہب, ہم بچوں کا رشتہ, ہمارا گناہ کیا ہے. جی ناظرین, یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر ہم شازی سے بات کریں گے کہ ان کی کون کون سی تصویریں اس نے اپلوڈ کی, کون کون سی وائس ریکارڈنگ ان کے پاس ہے. بالکل جیسے انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم کو ایکشن لینا چاہیے. یہ پہلی عورت نہیں ہے, بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ظلم ہوتا ہے. جی شازی, ابھی کیا وہ دھمکیاں دیتا ہے آپ کو؟ سر, رائل نیوز کو اس نے اپنے اوپر ایسے سوال کیا ہوا ہے کہ جیسے کہ وہ ملک کا کوئی صدر ہے. ٹھیک ہے, وہ مطلب جھوٹ بولتا ہے, سچ بولتا ہے, صرف ہمیں پریشرائز کرتا ہے. اور رائل نیوز کے حوالے سے, پریس کلب کے حوالے سے ہمیں بڑے بڑے لوگوں کی دھمکیاں دلواتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں ایسا کروا دوں گا, ویسا کروا دوں گا. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں میٹرک پاس ہوں. ٹھیک ہے, اگر میرا بھائی 7 پڑھا ہوا رائل نیوز میں جا سکتا ہے تو کیوں میں نہیں جا سکتی ہوں؟ اتنا آسان ہے جانا صحافت میں, اتنا تو پھر ہر بندہ. یہ اسی لیے میں آپ سے سوال کر رہی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ نیوز میں جو جانا ہوتا ہے, دھمکیاں دینا ہوتا ہے, یہ کیا مناسب ہے؟
کہ یہ بہنوں کو پریشرائز کرنے کے لیے ہوتا ہے, لوگوں سے پیسے لینے کے لیے ہوتا ہے کہ ہاں پیسے لے لیں تو ہم ڈر جائیں گے کہ ہمیں بدنام نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, میں نے اب ایسا نہیں کرا. میں نے اپنے اس بھائی کی حرکت کو دیکھا نا, میں نے کہا تو مجھے جہاں تک خوار اور ذلیل کر سکتا ہے نا میں تیار ہوں, کیونکہ سچے کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ سمن آباد تھانوں میں جاتا ہے, وہاں سے محسن نام کا کوئی تھانے دار ہے اس سے فون کرواتا ہے, کوئی سہیل نام کا تھانے دار ہے. ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت اس ٹائم تھانے دار ہی بیٹھا ہوا ہے, ایسا ہی بیٹھا ہوا ہے. ہمیں کیا پتا, ہمیں تو ایک کال آئی ہے اور موبائل کے نمبر سے آئی ہے. کیا ایسا کرواتے ہیں نیوز والے؟ ہمیں پتا تو چلے کہ حقیقت کیا ہے رائل نیوز کی, وہاں پر کون لوگ ہیں, صحیح لوگ ہیں, غلط لوگ ہیں. ہمیں سے نہیں ہے اتفاق نہیں ہے اس چیز سے کہ ہمیں بہت تنگ کیا آپ کرتا کا ہے. بھائی فیصل آباد پریس کلب کا کوئی ممبر بھی ہے؟ یہ ہمیں نا واٹس ایپ پہ نا وہ تحریر لکھ کے سینڈ کرتا ہے کہ میں ہاٹ لائن میں ہوں, کبھی ریکارڈنگ سینڈ کرتا ہے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں, کبھی مائک لے کے اور وہ جگہ جگہ پھر کے کہتا ہے میں رپورٹنگ کرتا ہوں. نہیں, ہمیں نہیں پتا کہ یہ ہمیں یہ چیز دکھا کر کیا چیز ثابت کرتا ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتی اس کی یہ اصل میں ہے کیا چیز. پھر اگر اس کا کہنا نہ مانو. نہیں بھی آپ نے جنرل سیکرٹری کی بات کی تو اس نے کہا کہ میں فیصل آباد پریس کلب کا جنرل سیکرٹری ہوں. جی یہ کہتا ہے نا, مطلب اسی کے زور پہ پریس کلب کے زور پہ فیصل آباد کے پریس کلب کے زور پہ اور رائل نیوز کے زور پہ کہ میں جرنلسٹ ہوں. مطلب آپ لوگوں کو بھی تھریٹ کرتا ہے جس طرح بیان کرتا ہے اور لوگوں سے بھی پیسے بٹورتا ہے. مطلب آپ نے کوشچن کیا کہ صحافت ایسی ہوتی ہے, صحافت ایسی نہیں ہوتی. اور میری امی جو ریکارڈنگیں سینڈ کرتی ہیں واٹس ایپ پہ, نہ بہن دیکھتی ہیں, نہ بیٹی, نہ باپ, نہ بوڑھا, صرف عامر کے بل کے اوپر کہ میرا بیٹا کوئی چیز ہے, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو خدا کے لیے آپ سے التجا ہے کہ یہ عامر کو کوئی اس کا تکبر توڑیں, اس کا غرور توڑیں اور ہمیں بتائیں کہ یہ ہے کیا, یہ رائل نیوز پریس کلب یہ کیا چیز ہے, یہ ہماری دفاع کے لیے یا ہمیں ٹارچر کرنے کے لیے. ہمیں سچ میں نہیں سمجھ آ رہی اس کی یہ کیا کہتا ہے. جی ناظرین, آپ نے شازیہ بی بی کی بات سنی. بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن ٹائم اتنا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں. جیسے ناظرین آپ کو بتایا کہ عبدالباسط جو ہمارا کرائم رپورٹر بھی ہے وہ اس سٹوری پہ کام بھی کر رہا ہے. میرے پاس آیا اسٹوڈیو ان فیملی کے ساتھ لے کے. اچھا باسط, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر. رضوان بن صاحب بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے یہاں بلانے کا. تو واقعی یہ ایک دل دہلانے والی سٹوری ہے کہ میرے خیال سے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ جو بھائی ہیں وہ سگے بھائی اپنی بہنوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی جو فوٹوز ہیں, ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ اسٹیٹس پر ڈال کر کچھ نہ کچھ نازیبا الفاظ کی تحریر کرنا, میرے خیال سے یہ کسی غیرت مند بھائی کو زیب نہیں دیتی. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ عورتوں کو اپنی آواز بننی بھی چاہیے, اپنے لیے آواز اٹھانی بھی چاہیے. بہت ساری ایسی عورتیں ہیں جو اس چکی میں پھنس رہی ہیں. بالکل بلا شبہ, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اب بات نہیں کر سکتی آگے آ کے. جس طرح ان کی جو شازیہ صاحب نے ہمت کی, ان کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ ہمت نہ کرتی تو ان پہ تو ظلم ہوتا رہتا ہے. بالکل. اصل میں اس متعلق میں بات کرتے ہوئے آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت میرے خیال سے خواتین اور مردوں میں کوئی فرق رہا نہیں. اس کی وجہ جو خواتین اس وقت کیمرے کے آگے آنے سے گھبراتی ہیں, میڈیا پر بیٹھ کر اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے سے گھبراتی ہیں, ان کو خصوصاً میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ خود نہیں جانتی کہ وہ دن میں کتنے کیمروں کا سامنا کرتی ہیں. مالز میں جانا, روڈز پر جانا, کہیں بھی جانا, بہت سارے خفیہ سی سی ٹی وی کیمز لگے ہوتے ہیں, ان میں بھی تو وہ بالکل ان کی تصویریں ریکارڈ ہوتی ہیں, ان کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں. وہ خود بھی نہیں جانتی کہ ان کو بیٹھا کون واچ کر رہا ہے کون نہیں. لیکن یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے, اس پہ ہم ایک پروگرام اسپیشل کریں گے. بالکل کرنا بھی ہے, ہم نے نیکسٹ ویک ہم اس پہ پروگرام بھی کریں گے, اس لیے کہ یہ بہت واسٹ جو سا فیلڈ ہے اور اس پہ ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں, آپ بھی ورکنگ کر رہے ہیں اس پہ. اس فیملی کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا. اس فیملی کے بارے میں بات میں اس طریقے سے کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھا سٹیپ لیا کہ انہوں نے آواز اٹھائی, بلا شبہ اپنے بھائی کے لیے اٹھائی. اگر وہ آج بھائی کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ تو اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں بیٹھے اپنے بھائی سے تنگ آئے ہوئے ہیں, لیکن میں ان خواتین کی بات کروں گا جو فیصل آباد کے اندر رہ کے جن کو اس طریقے سے صحافت کی بات کی. بلا شبہ ایک پاک شعبے کو, ایسا آکوپیشن جس کو لوگ اپنا سہارا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے صحافت اس وقت جو ہے وہ میڈیا
میں سمجھتا ہوں پاکستان کا وہ فورتھ پلر تو ہے، لیکن جو ہے وہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے. عوام اتنا شاید اپنے اداروں پر اعتماد نہیں کرتی جتنا پاک فوج کے بعد وہ میڈیا پر اعتماد کرتی ہے. تو میڈیا کے اندر موجود ایسے لوگ جو میڈیا کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے، کسی کو جائیداد چاہیے، کسی کو کسی لڑکی کا رشتہ چاہیے، یا اپنے کسی نہ کسی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، خواہ وہ اپنے بہن بھائی کیوں نہ ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ پریس کلبز جن کے وہ ممبرز ہیں، بے شک وہ فیصل آباد کا پریس کلب ہے یا وہ کیپٹل کا ہے یا کہیں کا بھی ہے، صحافت کا نام خراب کرنے والے لوگوں کے خلاف پریس کلبز کو بھی چاہیے کہ وہ ایکشن لے. اور ان نیوز چینل سے خصوصاً میری ہدایت ہے، میں کسی بھی چینل کا نام نہیں لوں گا، خواہ وہ نجی ہو یا سرکاری ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اداروں کے اندر جس طرح سے اسکروٹنی کرے ایسے لوگ جو کہ امیچور ہیں، جو کہ صحافت ڈیزرو نہیں کرتے کہ وہ صحافت میں جو ہے وہ اسٹیپ ان ہوں اور صحافت کے لیے وہ ایک بدنما داغ ثابت ہوں، ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیں، ان کے نام اڑائے جائیں لسٹوں میں سے، ان کو خارج کیا جائے اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی ملنی چاہیے. جی تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے ٹائم دیا. بہت شکریہ بنیاد صاحب. اور جیسے ابھی بادل صاحب نے بتایا کہ ابھی فورتھ پلر جو سو میڈیا ہے، اس لیے کہ پولیس جب کام نہیں کرتی، وکلا کام نہیں کرتے، ایف آئی اے کام نہیں کرتی، تو لوگ فیملیز جن کی بات نہیں سنتے لوگ میڈیا کے پاس آتی ہے. اس لیے کہ میڈیا وہ پلیٹ فارم ہے جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے. تھینک یو ویری مچ.